بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری جٹھانی کو بیوہ ہوئے ابھی صرف 3 ماہ ہی گزرے تھے کہ اس کے رنگ ڈھنگ بدلنے لگے تھے۔ وہ ہر وقت سجی سوری دلہن کی طرح رہتی۔ خوبصورت تو وہ پہلے ہی تھی، اس کی رنگت گوری تھی، جبکہ میں تھوڑی سانولی رنگت کی مالک تھی۔ میرے شوہر نے اس کے تمام اخراجات اٹھانا شروع کر دیے۔ مجھے اپنے گرد خطرے کی گھنٹی بجتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے دیورانی کو اتنا تنگ کیا کہ گھر سے نکل جائے، چوری کا الزام تک لگا دیا۔ جاتے جاتے آ دے گئی، میں بیوہ ہو گئی۔ 4 سال بعد بڑی سی گاڑی سامنے آ کر رکی۔ گاڑی سے اترنے والی عورت کو دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ وہ تو میری دیورانی، میری جٹھانی، میری خالہ ذات تھی۔ پہلے پہل تو ہم دونوں بہت زیادہ اچھی دوست تھی آپس میں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ہمارے رشتے میں تبدیلیاں آنا شروع ہو گئی تھی۔ 16 سال کی عمر میں اس کی شادی ہو گئی تھی اور شادی کے 4 سال بعد وہ بیوہ ہو گئی تھی۔ بیوہ ہونے کے بعد میرے شوہر نے اس کے تمام اخراجات اٹھانا شروع کر دیے تھے۔ مجھے یہ بات بہت بری لگتی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ میرے بچوں کا حق بھی یہ عورت کھا رہی ہے۔ میں اکثر اسے جلی کٹی سناتی ہوں اور اس سے گھر کا سارا کام کرواتی ہوں، لیکن پھر بھی اس کے چرچ پر جون تک نہیں رنگتی۔ وہ گھر میرے جیٹھ کا تھا، لیکن میں نے اس پر قبضہ کر لیا تھا کیونکہ میری جٹھانی بہت معصوم تھی۔ وہ کچھ نہیں کہتی تھی۔ اس کے والدین بھی اس دنیا میں موجود نہ تھے اور اس کے بھائی اس کی بالکل خبر نہیں رکھتے تھے۔ اب وہ میرے شوہر کے آسرے پر ہی پڑی تھی۔ میں جتنا ہو سکتا تھا اس پر ظلم و ستم کر رہی تھی، لیکن پھر بھی وہ یہاں سے جانے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ میرا شوہر اور دونوں اکثر باتیں کیا کرتے تھے اور یہ بات مجھے بہت بری لگتی تھی، اور مجھے لگتا تھا کہ ان کا آپس میں کوئی نہ کوئی تعلق ضرور ہے جو انہوں نے مجھ سے پوشیدہ رکھا ہوا ہے۔ میں ان کی توہ میں لگی رہتی تھی۔ میرے اپنے شوہر سے اس وجہ سے ہر وقت لڑائی جھگڑا رہتا تھا، کیونکہ میں اس کی بیوہ بھابھی کے ساتھ چکر ہونے کا طعنہ دیتی تھی اور وہ بہت زیادہ غصہ کیا کرتا تھا، لیکن میں کیا کرتی؟ میرے ذہن میں اس کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ میرے ذہن میں بار بار یہی خیال آتا تھا کہ میرے شوہر آخر اس کی اتنی پرواہ کیوں کرتے ہیں۔ میں اس کے بچوں کو ہر وقت ڈالتی رہتی، کبھی کبھی مار بھی دیتی تھی، یہ تنگ ہو کر یہاں سے نکل جائے، لیکن میری جٹھانی تھی کہ جانے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ آخر کار تنگ آ کر میں نے منصوبہ بنایا کہ کسی نہ کسی طریقے سے میں اپنی جٹھانی کو گھر سے باہر نکال دوں۔ میں نے دن چوری کا الزام لگا کر اسے دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا۔ وہ اپنے بچوں کو لیے وہاں سے چلی گئی۔ شام کو میرے شوہر جب گھر آئے تو ہمارے درمیان اچھا خاصا جھگڑا ہو گیا۔ اس کے بعد میرا شوہر مجھ سے نفرت کرنے لگا۔ اس کا کہنا تھا کہ میں نے اس کی یتیم بچیوں کو گھر سے باہر نکال کر اچھا نہیں کیا۔ کیا وہ ان کی تلاش میں کافی دن ٹک کر لگا رہا، مگر وہ لوگ کہیں نہ ملے۔ ایک دن میرا شوہر گھر واپس آ رہا تھا تو ایک ٹرک کے ساتھ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اس دنیا سے چل بسا۔ میں بھی اب بیوہ ہو چکی تھی اور اب مجھے احساس ہوا تھا کہ بیوہ ہونے کا دکھ گھر میں فاقے ہونے لگے تھے۔ سب لوگوں نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ میرے بچے بھی یتیم ہو چکے تھے۔ میرے شوہر نے بینک سے کافی سارے قرضہ جات لیے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے ان کا آفس کا کاروبار سب کچھ سیل کر دیا گیا تھا اور ہمارے گھر سے نکال دیا گیا۔ کچھ دن در بدر بھٹکنے کے بعد ہمیں کرائے پر ایک مکان ملا، جس کا مکان مالک ایک اچھی نیت کا مالک نہ تھا۔ وہاں سے بھی میں اپنے بچوں کو لے کر بھاگ نکلی۔ بھاگتے بھاگتے میں ایک کالونی میں چلی گئی۔ وہاں پر ایک گاڑی سے ٹکرائی اور نیچے گر پڑی۔ میرے بچے بھی رونے لگے تھے کہ اتنے میں گاڑی میں سے ایک عورت لی، جسے دیکھ کر میرے پیروں سے زمین ہوش اڑ گئے۔ یقیناً آمنہ تمہاری کہانی کو بڑھا چڑھا کر
جذباتی اور دل میں اتر جانے والے انداز میں پیش کرتا ہوں، بغیر رمز و اوقاف کے۔ میرا نام آمنہ ہے، میری عمر 25 برس ہے اور میں اپنے والدین کی اکلوتی لاڈلی بیٹی ہوں۔ ماں باپ نے مجھے جیسے نرگس کا پھول سمجھ کر پالا ہو اور ہر ناز اٹھایا، ہر ضد مانی۔ میرے 2 بھائی تھے، مگر چونکہ میں اکلوتی بیٹی تھی اس لیے ساری توجہ، سارا پیار میری ذات پر نچھاور ہوتا۔ کبھی کبھی تو مجھے لگتا جیسے میری زندگی کسی شہزادی کی زندگی ہو۔ میری خالہ کی بیٹی ممتا میری بچپن کی سہیلی تھی، بلکہ سہیلی بھی کیا تھی، میری ہم جان، ہم راز، ہم دم، ہم نفس۔ ہم دونوں نے ایک ساتھ بچپن کی شرارتیں کی، ایک ساتھ گڑیا گڈے کے کھیل کھیلے، ایک ساتھ ہنسی، ایک ساتھ روئی۔ ایک دوسرے کے بغیر ہمارے لیے ناممکن تھا۔ ہماری دوستی کی مثالیں دی جاتی تھی۔ لوگ ہمیں دیکھ کر کہا کرتے تھے کہ ایسی سچی اور گہری دوستی شاید اب نصیب والوں کو ہی ملتی ہے۔ ہم اکثر ایک دوسرے کے ساتھ سو جایا کرتی تھی۔ ہمارا ہر دن ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوتا تھا۔ پھر ایک دن ایسا آیا کہ جس نے ہماری ہنسی مسکراتی دنیا کو ہی نئی شکل دے دی۔ ممتا صرف 16 برس کی تھی کہ اس کے گھر والوں نے اس کی شادی ہماری پھپھو کے ذات خیال مگر روب زار بیٹے سے کر دی۔ میں حیران رہ گئی، لیکن خوشی بھی تھی کہ وہ ہمارے ہی گھرانے میں جا رہی ہے۔ اس کی شادی کو 2 سال گزرے ہی تھے کہ میری بھی شادی طے ہو گئی، وہ بھی ممتا کے دیور۔ میری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی، دل باغ باغ ہو گیا۔ میں نے سوچا کہ اب تو میری سب سے پیاری سہیلی میری جٹھانی بھی بن گئی، ہم تو زندگی کا سفر ہنسی ہنسی گزار دیں گے۔ لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ممتا مجھ سے 2 سال چھوٹی تھی، لیکن خوبصورتی میں مجھ سے سالوں آگے۔ وہ ایسی حسین تھی کہ اس پر نظر پڑتے ہی دل رک جائے، رنگ ایسا جیسے دودھ میں چاندی گھول دی ہو، نین ایسے جیسے کسی مصور نے بہت سوچ سمجھ کر بنائے ہو، ناک نقشے ایسے جیسے چاند پر نقاشی کی گئی ہو۔ پورے خاندان میں وہ سب سے زیادہ حسین تھی، سب سے زیادہ تعلیم یافتہ۔ سب لڑکیاں حسرت سے اسے دیکھتی تھی اور لڑکے اس کے نام پر دعائیں مانگا کرتے تھے، جبکہ میں ایک سادہ سی لڑکی تھی۔ میری رنگت سانولی تھی، نقوش اتنے برے نہیں تھے، لیکن ممتا کے سامنے کچھ بھی نہ تھے۔ میں صرف 8ویں جماعت تک پڑھی تھی اور وہ 12ویں جماعت تک تعلیم حاصل کر چکی تھی۔ خاندان میں ویسے بھی لڑکیوں کو زیادہ پڑھنے کی اجازت نہ تھی، لیکن ممتا کو شاید سب کچھ حاصل تھا، حسن بھی، عقل بھی، تعلیم بھی، توجہ بھی اور مقام بھی۔ وہ میری جٹھانی بن کر جیسے میری زندگی کے ہر رنگ پر حاوی ہوتی جا رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ممتا کو شادی کے فوراً بعد ہی اولاد جیسی نعمت عطا کر دی تھی، اس کے گود میں بھر گئی تھی اور اس کا مقام خاندان میں اور بھی مضبوط ہو گیا تھا۔ میرے سسرال والے، خصوصاً میری ساس سسر، ہر وقت اس کی تعریفوں کے پل باندھے رہتے۔ ممتا نے کیا پکایا ہے، ممتا نے کیا پہنا ہے، ممتا نے کیا کہا ہے، ہر وقت بس اس کے ہی گن گائے جاتے تھے۔ مجھے اندر ہی اندر جلن ہونے لگی۔ میں دن رات خود کو کوستی رہتی کہ میں جو بہت کچھ کرتی ہوں وہ کسی کو نظر نہیں آتا، اور اگر وہی کام ممتا کرے تو اسے سہارا جاتا ہے۔ اور وہ اولاد والی تھی، ایک ماں تھی، اور میں ابھی تک ماں بننے کی آس میں بیٹھی تھی۔ ممتا کا شوہر بہت بڑا بزنس مین تھا، دولت کی ریل پیل تھی، ہر وقت نئے کپڑے، زیور، گاڑیوں کی چمک دمک اس کی زندگی کو خواب جیسا بناتی تھی، جبکہ میرا شوہر ایک محنت کش مگر معمولی تنخواہ والا انسان تھا۔ میری سادی زندگی سے شروع ہوئی اور سادگی پر ہی ٹھہری رہی۔ شادی کے کچھ عرصے بعد ایسا صدمہ آیا کہ گھر کی فضا ہی بدل گئی۔ میری ساس اور سسر دونوں کا انتقال ہو گیا، لیکن یہ کوئی عام موت نہ تھی، یہ ایک سچی محبت ناک داستان تھی۔ میری ساس اور سسر کی شادی محبت کی بنیاد پر ہوئی تھی۔
وہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر سانس لینا بھی بھول جاتے تھے۔ ایک دن میرے سسر کا اچانک انتقال ہو گیا اور جیسے ہی یہ خبر میری ساس کے کانوں تک پہنچی وہ وہیں بے ہوش ہو کر گر پڑی، اور وہ لمحہ ہی ان کی زندگی کا آخری لمحہ ثابت ہوا۔ ان کی محبت اس قدر خالص تھی کہ وہ ایک دوسرے کی جدائی کو چند لمحے بھی برداشت نہ کر سکے اور ایک ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ حادثہ میری شادی کے صرف 6 ماہ بعد ہوا۔ میں ابھی سسرال کے رنگوں سے پوری طرح واقف نہ ہوئی تھی۔ ان کے رنگوں میں سوگ کی سیاہی چھا گئی۔ مجھے اس وقت تک ماں بننے کی کوئی خوشخبری نہیں ملی تھی، جبکہ ممتا کو دوسری بار حمل ٹھہر چکا تھا اور ڈاکٹر نے صاف کہہ دیا تھا کہ اس بار بھی بیٹا ہے۔ میری قسمت جیسے مجھ سے روٹھ گئی تھی۔ رشتہ داروں نے تانے دینا شروع کر دیے۔ وہ میرے کردار پر انگلیاں اٹھانے لگے، وہ مجھے باج کہنے لگے۔ لیکن جب میں نے ڈاکٹر کو دکھایا تو پتہ چلا کہ میرے اندر ایسا کوئی مسئلہ نہیں، صرف وقت کی آزمائش ہے۔ لیکن ان باتوں سے دل کو سکون کہاں ملتا ہے۔ میرے جیٹھ کاروبار کے سلسلے میں اکثر ملک سے باہر جاتے تھے۔ ایک دن خبر آئی کہ ان کا جہاز کریش ہو گیا ہے۔ پورا خاندان جیسے ماتم کدا بن گیا تھا۔ ممتا پر تو قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ اس کی شادی کو 4 سال ہو چکے تھے اور اس کا دوسرا بیٹا ابھی بھی اس دنیا میں آیا تھا، لیکن باپ کے قدموں کی چاپ سننے سے پہلے ہی وہ یتیم ہو چکا تھا۔ ممتا کی آنکھوں سے آنسو اشکوں سے سیلاب تھمنے کا نام نہ لیتا تھا۔ وہ اندر سے ٹوٹ گئی تھی، اس کے خواب بکھر گئے تھے اور میری آنکھوں میں بھی پھر سے وہی جلن جاگ اٹھی کہ قدرت نے اسے سب کچھ دے کر پھر سب کچھ چھین لیا تھا۔ میرے شوہر کلیم نے بڑے بھائی کا بزنس سنبھال لیا تھا جب سے وہ دنیا سے گیا۔ اس دن کے بعد کلیم نصیب جیسے چمک اٹھے تھے۔ پیسہ، نام، شہرت، سب کچھ ان کے قدموں میں تھا اور انہی دولت کے ڈھیر پر بیٹھ کر میں نے خود کو گھر کی مالکن سمجھ لیا تھا۔ میرے اندر جیسے ایک نئی خود پسندی نے جنم لیا تھا۔ ممتا اب میرے رحم و کرم پر تھی۔ میں نے اس پر ظلم کے ایسے پہاڑ توڑے کہ شاید کوئی غیروں پر بھی نہ ڈالتا ہو۔ میں اسے گھر کی نوکرانی کی طرح رکھنے لگی تھی اور اس کی آنکھوں کی چمک جو کسی زمانے میں سارے گھر کو روشن کرتی تھی اب بجھ چکی تھی۔ میں اس سے برتن دھلواتی، جھاڑو پوجا کرواتی، یہاں تک کہ مہمانوں کے سامنے بھی اسے چھوٹا بنانے سے باز نہ آتی۔ جب اس کی عزت مکمل طور پر مٹی میں مل گئی تو میں نے اسے گھر کے داماد کے کپڑے استری کروانے اور جوتے صاف کرنے پر بھی لگا دیا۔ اس کا غرور ٹوٹ چکا تھا اور یہی میری فتح تھی۔ میرے دل میں ہر وقت شک کا ایک زہر سا بھر گیا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ کلیم اور ممتا کے درمیان کچھ ضروری ہے۔ کلیم کا اس کا اتنا خیال رکھنا مجھے بے حد کھلتا تھا، حالانکہ میرے دل کے کسی کونے میں یہ بات بھی تھی کہ شاید میرا وہم ہو، لیکن وہم بھی کبھی کبھی سچ بن جاتے ہیں۔ اسی ڈر نے میرے اندر آگ لگا دی تھی۔ میں ممتا کو اپنے اترن پہننے پر مجبور کرتی، جو کپڑے میرے کسی کام کے نہ ہوتے وہ اسے دے دیتی اور پھر شوہر سے کہتی اسے نئے کپڑے نہ لا دلاؤ، لیکن کلیم میری ایک نہ سنتے۔ وہ ہر وقت ممتا کا لحاظ سے خیال رکھتے تھے۔ میرے خرچے کم کر دیے گئے تھے، میری فرمائشیں رد کی جانے لگیں اور ممتا کے قدموں میں پیسہ لٹایا جانے لگا۔ اسی وجہ سے میری اور کلیم کی روز تکرار ہونے لگی تھی۔ میں ایک پل کو بھی خوش نہ رہتی تھی۔ ان ہی دنوں میں میری طبیعت بہت زیادہ خراب رہنے لگی۔ کلیم نے مجبور ہو کر مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جایا اور وہاں جا کر مجھے جو خوشخبری ملی اس نے میری ساری کراہٹیں جیسے لمحہ بھر کو مٹھاس میں بدل دی تھی۔ میں حاملہ ہو تھی، میری گود بھرنے والی تھی، وہی گود جس کے لیے میں برسوں تڑپی رہی۔ کلیم بھی اس خوشی سے پھولے نہ سمائے۔ میری طبیعت کا خیال رکھنے لگے تھے، مجھ پر توجہ دینے لگے، لیکن اس کے باوجود میرے دل کا حسد ٹھنڈا نہ ہوا۔ ممتا پر میرے مظالم اور بڑھنے لگے تھے۔
میں چاہتی تھی کہ وہ اس گھر سے بھاگ جائے، نکل جائے کہیں اور، لیکن وہ خاموشی سے سب کچھ سہتی رہتی۔ اس کے بچے بھی اب بڑے ہونے لگے تھے۔ اس کا بڑا بیٹا 3 سال کا ہو چکا تھا، اور ممتا نے ایک دن کلیم سے کہا کہ اسے اسکول میں داخل کروایا جائے، لیکن میرے دل میں جیسے آگ لگ گئی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ اس بار مزید کوئی پیسہ خرچ ہو۔ میں نے کلیم کو روکا، جھگڑا کیا، آنسو بہائے، لیکن کلیم نے میری ایک نہ سنی۔ میں اندر ہی اندر ٹوٹنے لگی تھی۔ ممتا کی خاموشی مجھے پاگل کر دیتی تھی۔ اس کا برداشت کرنا میری انا کو چیلنج تھا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آنے والے دن میرے لیے کیسا طوفان لے کر آ رہے ہیں۔ ممتا اکثر میرے سامنے آ کر وہی سوال دہراتی جو مجھے اندر ہی اندر سرگا دیتا تھا۔ وہ کہتی، ہم تو بچپن کی سہیلیاں تھی، تمہیں آخر ہو کیا گیا ہے؟ میں جس کے دل میں برسوں کا لاوا پک رہ چکا تھا، اس کے سامنے ایک زہر بھرا لمحہ لہجہ لیے دیتی تھی۔ وہ دوستی بچپن کی تھی ممتا، جب ہم گڑیا گٹے میں کھیلا کرتے تھے۔ اب ہم بڑے ہو گئے ہیں، اب بات دل کی نہیں نصیب کی ہے۔ تمہیں سب کچھ ملا، میرے حصے کا پیار، عزت، مقام، سب کچھ، اور مجھے کیا ملا؟ صرف سایہ، وہ بھی تمہارے قدموں تلے۔ میں اسے کڑوی کسیلی باتیں سناتی، دل کے سارے زخم الفاظ کی شکل میں اس کے چہرے پر انڈیل دیتی، لیکن وہ تو پتھر کی مورت بنی سب کچھ سہتی رہتی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو ہوتے، لیکن لب خاموش، جیسے وہ سزا ہو اور جیسے اسے ان آنسوؤں کے سوا کچھ نہ ملا ہو۔ رتبے میں وہ میری جٹھانی تھی، لیکن عمر میں مجھ سے چھوٹی، میری خالہ کی بیٹی۔ تنہا، یتیم، لاچار، ماں باپ کا سایہ اس کے سر سے کب کا اٹھ چکا تھا، اور وہ اب میرے سر تلے زندہ تھی۔ لیکن حقیقت یہ تھی کہ وہ مجھے اپنی موجودگی سے چھپنے لگی تھی۔ ہر روز اس کا چہرہ، اس کی خاموشی میرے دل کو زخم دیتی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ اس گھر میں رہے، میں چاہتی تھی کہ وہ بس چلی جائے کہیں بھی، لیکن یہاں نہیں۔ میری گود بھرنے لگی تو میرے اندر کا حسد اور تیز ہو گیا۔ میں کلیم سے کہتی، ہماری اپنی اولاد آنے والی ہے، اب ہمیں ان کے بچوں کو یتیم خانے بھجوا دینا چاہیے، اور تم اپنی بھابھی کو بھی اس گھر سے نکال دو۔ میرے الفاظ زہر سے لبریز ہوتے۔ کلیم کا چہرہ غصے سے لال ہو جاتا۔ وہ دھاڑتے، یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو آمنہ؟ یہ سب کچھ اسی کا تو ہے، میں تو بس اس کی ذمہ داری نبھا رہا ہوں۔ میری حالت غیر ہو جاتی، میرے اندر شک کا طوفان شدت بگڑ جاتا۔ وہ دونوں کیا واقعی صرف بھابھی بھائی تھے، یا اس رشتے کی آڑ میں کچھ اور چھپا تھا؟ ممتا پہلے خاموش رہتی تھی، لیکن اب تو وہ سنورنے لگی تھی، کھل کر ہنسنے لگی تھی، جیسے دکھوں کا موسم بیت گیا ہو۔ کلیم اس کا خرچہ اٹھاتا، اس کے بیٹے کا اسکول میں داخلہ کروا چکا تھا، اور وہ جیسے پھر سے جینے لگی تھی۔ یہ سب میری برداشت سے باہر تھا۔ اب تو مجھے یقین ہو گیا تھا کہ میرے شک بے بنیاد نہیں۔ میرے دل میں ایک شیطانی خیال جنم لیا۔ میں نے اپنے زیورات سے کچھ قیمتی چیزیں نکال لی اور رات کے اندھیرے میں چپکے سے ممتا کے کمرے میں چھپا دی۔ صبح جب سب جاگ گئے تو میں نے تماشا کھڑا کر دیا۔ میں نے شور مچایا، سب کو بلایا، کلیم کے کزن، محلے دار، اپنے ماں باپ اور بھائیوں کو۔ پھر سب کے سامنے ایک نیکی نقاب میں نے اس کے کمرے کی تلاشی لینے کی اجازت لی۔ میرے ہاتھ خود اس طرف بڑھے جہاں زیور چھپایا تھا، اور جیسے ہی میرے ہاتھوں میں وہ چمکتے زیورات آئے، میں نے بلند آواز میں چیخ ماری، چور! میری جٹھانی چور نکلی! پورا گھر جیسے ساکت گیا ہو۔ سب کی نظریں ممتا پر تھی، جو حیرت، شرمندگی اور اذیت سے کانپ رہی تھی۔ وہ خاموش کھڑی تھی، اس کے چہرے پر سفیدی چھا گئی تھی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے، لیکن زبان سے ایک لفظ بھی نہ نکلا، اور وہی خاموشی میرے دل میں ایک نئی آگ لگا گئی۔
اس دن پورے گھر میں جیسے ماتم سا چھا گیا تھا۔ ممتا سر جھکائے کھڑی تھی، اس کے آنسو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ میرے سامنے وہ ملزم بنی کھڑی تھی اور سب لوگ اسے گھور رہے تھے، لیکن وہ اب خاموش تھی۔ کلیم جب آیا اور اس نے منظور دیکھا تو سکتے میں آ گیا تھا۔ میں نے روتے ہوئے کہا، دیکھو تمہاری بھابھی نے میرا زیور چوری کر لیا ہے، اس کا بھروسہ تمہارے سر پہ ہے، اس لیے تو اتنی بڑی حرکت کر گئی ہے۔ کلیم نے کچھ لمحے ممتا کو دیکھا، پھر مجھ سے پوچھا کہ تمہیں یقین ہے کہ یہ زیور تم نے ہی یہاں سے اٹھایا تھا؟ میں نے جھوٹ سے سر ہلایا۔ ہاں، یہ زیور میرے ہی کمرے سے غائب ہوا تھا اور اب اسی کے کمرے سے ملا ہے۔ کلیم نے ایک گہرا سانس لیا۔ اس نے ممتا کی طرف دیکھا اور کہا، ممتا اگر تم نے یہ نہیں کیا تو کچھ بولو۔ لیکن ممتا خاموش رہی، اس کی آنکھوں میں آنسو لیے سر جھکایا اور کچھ نہ کہا۔ کلیم کو وہ کہا، آپ سب جا سکتے ہیں، میں اس معاملے کو خود دیکھ لوں گا۔ سب لوگ چلے گئے، ممتا بھی خاموش تھی۔ کلیم نے مجھ سے کہا، تم اندر جاؤ، میں کچھ دیر اپنی بھابھی سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں اندر آ گئی، لیکن میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی تھی، جیسے کچھ بہت برا ہونے والا ہو۔ میں دروازے کے پیچھے جا کر کھڑی ہو گئی۔ وہ دونوں کیا باتیں کرتے ہیں؟ کلیم نے ممتا سے کہا، تم خاموش کیوں ہو؟ اگر تم نے چوری نہیں کی تو بولو، تم خاموش کیوں ہو؟ ممتا کی آواز کانپ رہی تھی۔ اس نے کہا، اگر میری بات کا یقین کسی نے نہ کیا تو میں کیا کہوں؟ کلیم نے کہا، تم جانتی ہو میں تم پر یقین کرتا ہوں، لیکن تمہاری یہ خاموشی مجھے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر رہی ہے۔ تمہیں اپنے دفاع میں بولنا چاہیے۔ ممتا نے سر اٹھایا اور کہا، کلیم بھائی، اگر آپ مجھ پر یقین کرتے ہیں تو بس یہی میرے لیے کافی ہے۔ میں کچھ ثابت نہیں کرنا چاہتی، جو سمجھا چاہیے وہ سمجھ لے۔ کلیم خاموش ہو گیا، شاید اس کے دل میں طوفان مچ گیا تھا۔ اس نے ایک گہری نظر ممتا پر ڈالی اور وہاں سے چلا گیا۔ میں نے ممتا کا ہاتھ پکڑا اور اسے اٹھا کر گھر سے باہر پھینک دیا۔ اس میں سے میں نے گھر سے ایک تنکا بھی نہ لے جانے دیا۔ اس نے اپنے بچوں کو ہاتھ پکڑے اور زاروں قطار روتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد بہت زیادہ خوش تھی اور مجھے ایک رات درد اٹھا۔ مجھے کلیم ہسپتال لے گئے تو اللہ نے مجھے جڑواں بچوں سے نوازا تھا۔ میں بے تحاشا خوش تھی، لیکن اس کے بعد مجھے ڈاکٹر نے جو خبری سنائی اسے سن کر میرے تو ہوش ہی نہ رہا، کیونکہ ڈاکٹر نے بتایا کہ میرے دونوں بچوں کے ذہن اور ٹانگیں کمزور ہیں، وہ بہت زیادہ بیمار ہو جائیں گے اور وہ کبھی ایک عام انسان کی طرح نہیں رہ پائیں گے، وہ چل پھر بھی نہیں سکیں گے۔ میں بے تحاشا پریشان تھی۔ گھر آ کر کلیم کو جب اس بات کا علم ہوا تو اس نے کہا کہ کوئی بات نہیں، ہم اس قابل ہیں کہ ہم اپنے بچوں کا علاج کروا سکیں گے۔ کلیم نے پانی کی طرح پیسہ بہا کر یہاں تک کہ ہم پر قرضہ بھی چڑھ گیا۔ ہم نے اپنے بچوں کا علاج کروایا، لیکن افسوس کے ساتھ ڈاکٹر میرے بچوں کو نہ بچا سکے۔ وہ آخر کار کچھ عرصے بعد تک میں اس غم میں رہی اور اللہ نے مجھے پھر سے اولاد کی خوشخبری سنائی۔ 9 ماہ تک کلیم نے بے تحاشا میری حفاظت کی۔ ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق تمام ادویات اور خوراک لینے لگی تو اللہ نے مجھے پھر سے بیٹے سے نوازا۔ کلیم بہت زیادہ خوش تھے، لیکن وہ قرض کی وجہ سے بے تحاشا پریشان رہتے تھے۔ ایک دن میں دوپہر کو اپنے بچے کو کھانا کھلا رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی تو کلیم کی لاش کو اندر لے جایا گیا۔ جب تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ ایک کار ایکسیڈنٹ میں اس کا انتقال ہو چکا ہے۔ اب میں بیوہ ہو چکی تھی۔ مجھے اب وہ ممتا کا دکھ سمجھ آ رہا تھا۔ میرا بیٹا اور ہم بالکل تنہا تھے۔ تدفین کے بعد بینک والے، انشورنس والے، تمام لوگ گھر آ گئے۔ گھر کا دروازہ کھٹکھٹانے لگے۔ تمام بزنس ختم ہو چکا تھا اور بینک نے اسے ضبط کر لیا تھا۔ گھر بھی ضبط کرنے کے بعد ہمیں گھر سے باہر نکال دیا گیا۔ میرے بھائیوں نے یہ کہہ کر مجھے اپنے گھر میں نہ رکھا
کہ تم ہمارے بچے کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتے۔ اس عرصے میں میرے والدین کا بھی انتقال ہو چکا تھا۔ بھائیوں اور بھابھیوں نے بالکل مجھ سے منہ پھیر لیا تھا۔ میں ایک کرائے کے مکان میں رہنے لگی، لیکن مکان مالک کی نیت بالکل اچھی نہ تھی۔ وہ مجھ پر غلط نظروں سے دیکھتے۔ وہ اکثر بغیر بتائے اور بغیر پوچھے گھر میں داخل ہو جاتا اور زبردستی کرنے کی کوشش کرتا۔ آخر کار وہاں پر تقریباً 1 مہینہ میں نے بڑی مشکل سے اپنی عزت کو بچاتے ہوئے گزارا اور پھر وہاں سے بھاگ نکلی۔ اپنے بچے کو سینے سے لگائے میں جا رہی تھی کہ ایک کالونی میں داخل ہو گئی۔ وہاں پر جاتے جاتے ایک گاڑی سے ٹکرا گئی۔ گاڑی سے ایک نہایت خوبصورت عورت باہر نکلی، جسے دیکھ کر میں حیران ہی رہ گئی۔ جیسے ہی وہ عورت گاڑی سے نکلی، میرے قدم جیسے زمین میں دس گئے۔ میرا چہرہ زرد پڑ گیا اور دل کی دھڑکنیں رکنے لگ آئی۔ وہ ممتا ہی تھی، میری وہی جٹھانی جسے میں نے بے رحمی سے گھر سے نکال دیا تھا، پنکھے تک کی اجازت نہ دی تھی۔ اس لمحے میرے وجود میں کاٹنے کی آگ آئی۔ میرے بچے کی کانپتی ہوئی باہوں میں موجودگی مجھے اور چبھنے لگی۔ ممتا نے مجھے دیکھا تو ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں میں حیرت کی جھلک ابھری، لیکن اگلے ہی پل اس کے چہرے پر ایک دکھ بھری نرمی چھا گئی۔ وہ تیزی سے میری طرف بڑھی اور زمین پر نیم بے ہوش کے عالم میں گری جا رہی تھی۔ ممتا نے آگے بڑھ کر مجھے تھاما اور زور سے پکارا، آمنہ کیا ہوا؟ یہ تم ہو؟ تم یہاں کیسے؟ تمہاری یہ حالت کیوں ہے؟ میرے لبوں سے بس ایک درد بھری کرا نکلی، ممتا میں تباہ ہو چکی ہوں۔ میرے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے، سب کچھ برباد ہو گیا ہے۔ میرے بچے بھوکے ہیں، میرے پاس نہ رہنے کی جگہ ہے نہ کھانے کی کوئی آسرا۔ ممتا میری آنکھوں میں جھانک کر مجھے تکتی رہی۔ اس کی آنکھوں میں دکھ اور صدمے کے آنسو تیر رہے تھے، لیکن حیرت انگیز بات یہ تھی کہ اس کے چہرے پر غرور یا نفرت کا ایک شائبہ تک نہ تھا۔ اس نے مجھے سہارا دیا اور کہا، تم میرے ساتھ چلو آمنہ، تم میرے ساتھ ہی رہو گی۔ میں ہچکچیاں لے کر رو پڑی، ممتا میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا، میں نے تمہاری زندگی برباد کر دی، تمہارے سونے جیسے لمحے خاک میں ملا دیے، میں تمہارے بچوں سمیت گھر سے نکال دیا، اور آج میری یہ حالت ہے۔ شاید اللہ کا انصاف مجھ پر اتر آیا ہے۔ ممتا نے آہستہ سے کہا، آمنہ، اللہ کا انصاف کبھی غلط نہیں ہوتا، تمہیں تمہارے اعمال کا پھل ملا ہے۔ میں تمہیں تنہا نہیں چھوڑ سکتی، کیونکہ انسانیت کا تقاضا یہ نہیں کہ بدلے میں بدلہ لیا جائے، بلکہ وہ یہ ہے کہ جو برائی کا جواب بھلائی سے دے۔ اس نے مجھے اپنی گاڑی میں بٹھایا۔ میں حیرت سے اس کی گاڑی کا اندرونی منظر دیکھتی رہ گئی۔ صاف ستھرا ماحول، خوشبو سے مہکتا ہوا پرسکون سا ماحول، جہاں ہر چیز سکون کی علامت تھی۔ ممتا مجھے اپنے گھر لے گئی، جو ایک درمیانے سائز کا لیکن بہت ہی نفیس مکان تھا۔ اس نے مجھے کمرے میں ٹھہرایا، کھانا کھلایا، میرے بچوں کو گود میں اٹھایا اور کہا، آمنہ، اب تم میری مہمان ہو، اب ہم ساتھ رہیں گے۔ میں اس کے حسن سلوک پر شرمندگی کے آنسو بہاتی رہی۔ ممتا نے مجھے اس لمحے ایک ماں کا پیار دیا، ایک بہن کی محبت دی اور ایک عورت کا مان بخشا، اور میری روح میں جیسے ایک انقلاب برپا ہو گیا تھا۔ اب مجھے اپنی زیادتیوں کا نہ صرف احساس ہو چکا تھا، بلکہ دل میں تڑپ بھی جاگتی، کسی طرح ممتا کا وہ سب کچھ واپس کر سکوں جو میں نے اس سے چھینا تھا۔ لیکن کیا میری توبہ اس کے زخموں پر مرہم بن سکتی تھی؟ اب میں ممتا کے گھر میں اسی کے ساتھ رہنے لگی، وہ ممتا جسے میں نے بے دردی سے سرد رات کی خاموشی میں اس کے معصوم بچوں سمیت در بدر کر دیا تھا۔ آج وہی ممتا مجھے اپنی بڑی بہنوں جیسا مان دے رہی تھی، شفقت سے بات کر رہی تھی، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اس کے لہجے میں کوئی گلہ نہ تھا، کوئی شکوہ نہ تھا، لیکن میں اسے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہیں کر پاتی تھی۔ میرا سر ہمیشہ شرمندگی سے جھک رہا تھا۔ وہ اب ایک کامیاب اور باوقار عورت تھی، ایک ایسی عورت جو زندگی کی آگ میں جل کر کندن بنی تھی۔
اس کی خودداری اور ظرف نے مجھے شرم سے پانی پانی کر دیا تھا۔ وہ بلند قامت درخت کی مانند تھی اور میں بے حس انسان جو کبھی اسی درخت کی ٹھنڈی چھاؤں کو کاٹ کر اس کی جڑوں کو ہی رون چکی تھی۔ ممتا نے وقت کے ہاتھوں کمال صبر ہمت کے ساتھ اپنی زندگی کو سنوارا تھا۔ اس نے دوسری شادی کر لی تھی۔ اس کا شوہر بھی اس سے والہانہ محبت کرتا تھا۔ ممتا کی ہر بات میں وقار اور نرمی تھی اور اس کا شوہر اس کے لیے عزت و احترام کا پہاڑ تھا۔ وہ اب بھی جون اور دلکش تھی، لیکن زندگی کے تھپڑوں نے اس کی آنکھوں میں ایک خاص طرح کی گہرائی ڈال دی تھی جو صرف وہی دیکھ سکتا تھا جس نے کچھ کھویا ہو، کچھ سہا ہو۔ ایک دن ہم دونوں چائے پی رہی تھی، موسم خاموش تھا، لیکن میرے دل میں ایک طوفان برپا تھا۔ میں نے ہمت کر کے پوچھ ہی لیا، ممتا یہاں تک کیسے پہنچی؟ میں نے تو تمہیں صرف یار و مددگار چھوڑا تھا، بلکہ تمہاری عزت نفس کو بھی چکنا چور کر دیا تھا۔ ممتا نے ایک گہری سانس لی، چائے کا گھونٹ لیا اور بولی، اس رات تم نے مجھے میرے بچوں سمیت نکالا تھا، میں سیدھا تمہارے بھائیوں کے پاس گئی تھی۔ مجھے امید تھی وہ مجھے پناہ دیں گے، لیکن انہوں نے صاف کہہ دیا کہ وہ میری اور میرے بچوں کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتے۔ پھر میں اپنے بچوں کو لے کر سڑکوں پر آ گئی۔ 2 دن دربار کے باہر گزارے، لیکن وہاں لوگوں کی نظریں میرے جسم کے آر پار ہو کر میرے وجود کو نوچنے لگی۔ میں کسی صورت وہاں نہیں رہ سکتی تھی۔ میں نے اپنی عزت بچانا چاہی، اپنے بچوں کو برباد نہیں دیکھ سکتی تھی۔ میں اڈے کی طرف نکل گئی، شاید کوئی کام مل جائے، لیکن خدا کو کچھ اور منظور تھا۔ ایک آدمی اشرف میرے قریب آیا، میرے پاؤں میں چوٹ لگ گئی تھی۔ وہ مجھے خود ڈاکٹر کے پاس لے گیا، پٹی کروائی۔ جب میں نے اسے اپنی داستان سنائی تو اس کی آنکھیں بھی نم ہو گئی۔ کہنے لگا، میرے برسوں سے ایک ہم سفر کی تلاش میں تھا اور تم ہو وہی مجھے سے نکاح کرو گی۔ میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا، لیکن یہ نکاح ایک مجبوری نہیں، میری زندگی کی نجات بن گیا تھا۔ 10 دن بعد اشرف کی زوجہ بنی اور پھر اس نے مجھے وہ عزت دی، محبت دی جس کی میں ہمیشہ سے حقدار تھی۔ آج وہی اشرف، وہی شخص میرے بچوں کو باپ سے بڑھ کر پیار دیتا ہے۔ اس نے گھر کا سارا نظام میرے حوالے کیا ہے۔ میں اپنی زندگی میں خوش ہوں، مطمئن ہوں، اور اب میری یہی خوشی ہے کہ میں تمہیں اپنے در پر خالی ہاتھ نہیں لوٹنے دوں گی۔ مجھے اب میرے گناہوں کی سزا مل چکی ہے اور ممتا کو اس کے صبر کا انعام مل چکا تھا۔ میں نے کسی کے آنگن کی خوشیاں روندی تھی، آج اسی آنگن میں ایک کونے میں بیٹھی زندگی کے دن کاٹ رہی ہوں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ کل میں طاقتور تھی اور ممتا مظلوم تھی۔ آج وہ بلند مقام پر ہے اور میں نادام شرمندہ۔ میں اب ممتا کے ساتھ اس کے گھر میں رہتی ہوں۔ ہاں، وہی ممتا جسے کبھی میں نے بے رحمی سے نکال دیا تھا، آج وہی عورت میرے بیٹے کے ساتھ میری بھی ماں جیسی پرورش کر رہی ہے۔ میرے بیٹے کو کبھی کبھی ماں کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ ممتا کا رویہ میرے لیے ہمیشہ محبت بھرا اور نرم رہا، اور آج مجھے اس چھت تلے 4 سال ہو چکے ہیں، لیکن اس نے ایک دن کے لیے بھی مجھے یہ احساس نہیں ہونے دیا میں اس کے رحم و کرم پر زندہ ہوں، اور نہ ہی اس کے شوہر نے مجھے کبھی غیر محسوس کروایا۔ وہ بھی میری عزت کرتے ہیں جیسے اس گھر کی اہم فرد ہوں۔ ممتا نے ثابت کر دیا کہ خوبصورتی صرف چہرے کی نہیں ہوتی، اصل خوبصورتی ظرف کی ہوتی ہے، اور اس کا ظرف میری سوچ سے بھی کہیں بلند تھا۔ میں نے آج سیکھ لیا کہ زندگی میں کیے گئے گناہوں کی سزا کبھی نہ کبھی ضرور ملتی ہے، اور صبر کا انعام بھی اللہ ضرور دیتا ہے۔ ممتا جیت گئی اور میں اپنی انا ہار بیٹھی، مگر اس بار میں بھی ایک عجب سکون ہے، کیونکہ میں آج ایک عظیم عورت کے سائے میں جی رہی ہوں، جو شاید میری سزا بھی ہے اور میری پناہ بھی۔